الرحیم۔ میرے معزز نوجوان اڑان پاکستان کے شاہینوں، وزارت منصوبہ بندی کے ممبرز، پرنسپل انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن، آپ کے اساتذہ کرام، آپ سب کو میں اس یوتھ کی اڑان پاکستان ڈیبیٹ کانٹیسٹ میں شرکت پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ سب اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اپنے سامنے پاکستان کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، چونکہ اس میں صوبہ بلوچستان سے لے کر صوبہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، پاکستان کے ہر خطے کی نمائندگی ہے، اور یہ وہ گلدستہ ہے جو پاکستان کا مستقبل ہے، اور آپ سب وہ شاہین ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس کی منزل مراد تک پہنچانا ہے۔ میں آپ سب کو وزارت منصوبہ بندی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج الحمدللہ پاکستان اپنی تاریخ میں ایک نئی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اگر اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو متعدد بار ہم نے اڑان بھری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حد نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارے پاس بہترین دماغ ہیں، ہمارے پاس محنتی اور جفاکش لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرخیز زمین، پانی، موسم، معدنیات، ہر چیز کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور ہم نے اپنی تاریخ میں بے حد کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہمیں بہت مایوسیاں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے سفر میں کامیابیاں حاصل نہیں کیں۔ اگر ہم پاکستان کا جائزہ 1947 سے لیں کہ وہ ملک جو بے سر و سامانی کے ساتھ قائم کیا گیا، ہندوستان نے ہمیں ہمارے حصہ دینے سے انکار کر دیا، اور بہت سے پنڈتوں کا یہ خیال تھا کہ 4-5 سالوں میں یہ ملک فیل ہو کر خود بخود ان کی جھولی میں آ گرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی محنت کے ساتھ اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ جب ہم نے یہ ملک قائم کیا تو حالت یہ تھی کہ ہمارے دفتروں میں کاغذ جوڑنے کے لیے کامن پین نہیں تھی، اور کانٹوں کے ساتھ، جو ککر کے درخت کے کانٹے ہیں ان کے ساتھ کاغذ جوڑے جاتے تھے، سٹیپلر نہیں تھے، پنز نہیں تھیں۔ تو ایک ایسا ملک جس نے اس حالت سے سفر شروع کیا کہ اس کے پاس کامن پن تک نہیں تھی، آج اگر وہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے تو یقیناً اس نے کوئی کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں بائیسیکل بنانے کی صلاحیت نہیں تھی، آج اگر اس کے پاس J-17 طیارے بنانے کی صلاحیت ہے جو فضاؤں کو چیرتے ہوئے دشمن کو 200 کلومیٹر سے 70 یا 80 کے سکور کے ساتھ گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس ملک نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ ایک ایسا ملک جس میں کسی قسم کی صنعت نہیں تھی، آج الحمدللہ ہم مختلف
نوعیت کی مصنوعات، گاڑیاں، ٹریکٹر، مشینری، سیمنٹ پلانٹس اور بہت ساری چیزیں اس ملک کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر چند ایک یونیورسٹیاں تھیں، 3 یا 4، آج وہاں 250 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر آپ گن سکتے ہیں کہ جہاں چند ہزار ٹیلی فون پورے ملک کے اندر تھے، آج ڈیجیٹل فائبر آپٹک کا جدید ترین ہمارے پاس ٹیلی کمیونیکیشن نظام ہے، جس میں ون آف دا ہائیسٹ پینیٹریشن ریٹس ہے موبائل فونز کی، اور تیزی سے بڑھتی ہوئی اسمارٹ فون کی پینیٹریشن ہے۔ سو ایک ڈیجیٹلی امپاورڈ نیشن بھی ہے۔ تو یہ کامیابیوں کی ایک طویل فہرست ہے جس پر ہم بہت فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر جب ہم اپنا تجزیہ پاکستان کا مقابلہ دوسرے ملکوں سے کرتے ہیں تو ہمارا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھے وہ ایک ایک کر کے ہم سے آگے نکل گئے۔ چائنا کی فی کس آمدنی 1980 میں $200 تھی، ہماری $300 تھی۔ آج چین کی فی کس آمدنی $16,500 ہے اور ہماری فقط $1,600 ہے۔ 1990 میں ہماری برآمدات $5 ارب تھیں، ویتنام کی $2.5 ارب تھیں۔ آج ویتنام کی برآمدات $408 ارب ہیں اور ہماری فقط $32 ارب ہے۔ اسی طرح اور بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ ملک جو ہم سے پیچھے تھے ہم سے آگے نکل گئے، اور ہم ان تمام کامیابیوں کے اور اپنی صلاحیتوں کے باوجود اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکے جس رفتار سے ہمیں بڑھنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا اس مرض کا علاج ڈھونڈنا ضروری ہے، چونکہ کسی بھی مرض کی جب تک آپ درست تشخیص نہیں کرتے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی تشخیص درست ہے تو آپ جتنی مرضی مہنگی دوا لیں، جتنا مرضی مہنگا ڈاکٹر اور ہسپتال لے لیں، لیکن اگر آپ کی ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہے تو کوئی علاج کارگر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے مرض کا صحیح تشخیص کر لیں، چاہے وہ ایک سادہ MBBS ڈاکٹر ہے، چھوٹی سی کلینک ہے، وہ بھی آپ کو شاید درست نسخہ اس کا لکھ کر صحت مند کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری 78 سال کی تاریخ میں وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر ہم اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکے جس رفتار سے دوسری قومیں بڑھیں۔ ہم نے 1998 میں 2010 کا پروگرام بنایا، اسے دنیا بھر نے کہا کہ یہ بہترین پروگرام ہے۔ 2 سال بعد مارشل لا لگا، وہ پروگرام کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا۔ ہم نے 2013 میں ویژن 2025 کا پروگرام بنایا جس کا مقصد تھا پاکستان کو 2025 جو آج ہے دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں لا کھڑا کیا جائے۔ بہت کامیابی سے ہم اس پر آگے بڑھے۔ ہم نے اندھیرے ختم کیے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی ختم کی۔ ہم نے سی پیک کی صورت میں $25 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں لائی۔ ہم نے کراچی جیسے شہر کا امن بحال کیا جہاں پر ہر روز ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری ہوتی تھی۔ لیکن 2018 میں ایک سازش کے ذریعے پھر حکومت کو تبدیل کر کے اس پورے ویژن کو باہر پھینک دیا گیا اور ہم پھر ایک ولڈرنس کی طرف چل پڑے۔ آج اڑان پاکستان اسی ادھورے سفر کا تسلسل ہے جس کا خواب ہم نے ویژن 2010 ویژن 2025 میں دیکھا۔ یہ اسی سفر کا تسلسل ہے جو 3 اڑانیں ہم نے پہلے بھریں، چاہے وہ 1960 کی تھی، چاہے وہ 1990-91 کی تھی، چاہے وہ 2013-18 کی تھی، لیکن ان تینوں اڑانوں کو بوجوہ کریش ہونا پڑا۔ لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم ایک بار پھر ہمت کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ اٹھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ 2022 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پوری دنیا کے اندر شرطیں لگ رہی تھیں
کہ پاکستان سری لنکا 2 ہفتے میں بنے گا یا 4 ہفتے میں بنے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا میں پاکستان کے ٹرن اراؤنڈ کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اسے منی میریکل کہا جا رہا ہے کہ کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی مختصر مدت میں 2 سالوں میں کسی ملک کے اندر افراط زر کی شرح 38% سے گر کے 4.5% پر آ گئی ہو۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کسی ملک کے اندر 2 سالوں میں اس کا بینک کا پالیسی ریٹ 23% سے کم ہو کر 11% پر نصف ہو گیا ہو۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک کی سٹاک ایکسچینج 2 سالوں کے اندر ریباؤنڈ کر کے 80,000 کی انڈیکس سے 1,60,000 کی حد کو بھی عبور کر چکی ہو۔ اسی طرح الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ریمیٹنسز $38 بلین ملک کے اندر آئے ہیں، جو ہائیسٹ ایور ہیں۔ اسی طرح ہماری ایکسپورٹ کی برآمدات میں اضافہ، ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ، ہر شعبے کے اندر ایک ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ماضی کے 3 اڑانوں کے کریش سے سبق سیکھیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ ہم بار بار کریش کرتے رہے اور دوسرے ملک آگے چلے گئے۔ میرے عزیز نوجوانوں، آپ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ پاکستان کی اگلی منزل جو پاکستان کے نوجوانوں سے متعلق ہے وہ سنگ میل 2047 ہے۔ ان 22 years from now، اور یہ اگلے 22 سال پلک جھپکتے گزر جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کے پچھلے 20 سالوں کا احاطہ کریں۔ آج سے 20 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے؟ اور جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 20 برس تو ایسے پلک جھپکتے گزر گئے ہیں۔ اسی رفتار سے اگلے 20 سال بھی گزر جائیں گے، اور 2047 میں ہماری نسل نہیں ہوگی، ہم نہیں ہوں گے، لیکن آپ لوگ اپنے کیریئرز کے پیک کے اوپر ہوں گے۔ آج جو 22 سال کا نوجوان ہے وہ 44 سال کا، 45 سال کا نوجوان ہو کے اپنے